الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت قرآن اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق اور طاقت مرحمت فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا گیا، یا نبی اللہ، بہترین مسلمان کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو عضو کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان سے، اور دوسرے نمبر پر ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو بنایا تو مختلف اعضاء اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیے۔ اپنی مہربانی سے اللہ رب العزت نے آنکھ عطا کی، آنکھ کا الگ کام ہے۔ اسی طریقے سے کان عطا کیے، کانوں کا الگ کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے، ہاتھوں کا الگ کام ہے۔ پاؤں دیے، پاؤں کا الگ کام ہے۔ ناک دی، ناک کا الگ کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر دماغ کو رکھا، اس کا الگ کام ہے۔ دل کو رکھا، اس کا الگ کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بہت چھوٹا سا اور بڑا قیمتی عضو دیا جس کو زبان کہا جاتا ہے۔ اس زبان کا الگ تھلگ کام ہے۔ اگر زبان کی نعمت کو دیکھا جائے تو کتنی مرتبہ اس بندے سے ملاقات کرے کہ جو بندہ قوت گویائی پر قوت نہیں رکھتا، یعنی گونگا کہلایا جاتا ہے، اس سے مل کر معلوم ہوگا کہ اس بندے نے خواب میں دیکھا ہے تو یہ کسی کو دکھا نہیں سکتا، اور بتانا چاہے تو یہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ زبان ایک ایسی نعمت ہے، لیکن میرے دوستو، یہ زبان کیسی نازک چیز ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ جس بندے نے مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دی، حدیث میں ہے کہ جس بندے نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی، میں جنت کی ضمانت اسے دیتا ہوں۔ یعنی اگر دو چیزیں محفوظ کر لی تو ان دو چیزوں کے محفوظ کرنے کی وجہ سے اس بندے کا جنت میں جانا اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود اس کی ضمانت لے رہے۔ پہلی چیز بیان کی، کہا کہ دو جبڑوں کے درمیان جو لوتھڑا ہے، یعنی یہ دو جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان ہے، اس زبان کی تم مجھے ضمانت دے دو۔ تو میرے دوستو، یہ زبان اتنی نازک چیز ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جسم کے اعضاء میں سے زبان کو اتنی تاکید کے ساتھ کہا کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول کر کے استعمال کرو۔ حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے استاد محترم نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ لقمان، جاؤ یہ بکری لے کر کے جاؤ، اور جانے کے بعد اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا سب سے قیمتی عضو جو ہے وہ لے کر کے آؤ۔ حکیم لقمان جاتے ہیں اور جانے کے بعد بکری کو ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد اپنے استاد محترم کی مجلس میں آتے ہیں اور اس بکری کے پورے جسم میں سے صرف ایک زبان کو لاتے ہیں، اور زبان کو لانے کے بعد خدمت میں پیش کیا۔ کہا کہ لقمان، دوبارہ جاؤ، اور جاؤ تم اس جانور کے پاس، اور جانے کے بعد میں اس جانور کے جسم کی سب سے بری چیز لے کر کے آؤ۔ ابھی سب سے قیمتی چیز منگائی،
اسی بندے نے اسی شاگرد سے سب سے بری چیز منگائی۔ تو شروع میں حضرت لقمان حکیم ان کے پاس میں زبان لے کر آئے، جب کہا کہ سب سے بہتر لاؤ زبان لائے، اور جب کہا سب سے بری چیز لے کر کے آؤ تو وہ پھر زبان کو واپس لے کر کے گئے۔ ان کے استاد نے کہا کہ لقمان یہ تو بتاؤ کہ جانور بھی ایک ہے، کہنے والا بھی ایک ہے، جس سے بات کہی جا رہی وہ بھی ایک ہے، میں نے یہ کہا سب سے بہتر چیز لاؤ تم زبان لے کر آئے، اور میں نے کہا سب سے بری چیز لے کر کے آؤ تم زبان لے کر آئے، وجہ کیا ہے؟ کہا حکیم لقمان نے کہ حضرت بات اس طرح ہے کہ جسم کے اندر یہ عضو ایک ایسا عضو ہے کہ اس کو اگر صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے قیمتی کوئی دوسرا عضو نہیں ہو سکتا، اور کہا اگر اس کو برائی کے طور پر استعمال کیا جائے، غلط استعمال کیا جائے، تو کہا کہ اس سے برا عضو بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اب زبان سب سے بہتر عضو کہ اس کو اگر اچھے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس جیسا دوسرا عضو نہیں، اور اس کو برا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے برا کوئی عضو نہیں۔ اس کے اوپر آپ ایک مثال لے لیں، اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ جس نے پرورش لی اس حالت میں کہ اس کی ماں ایمان والی تھی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، کلمہ روزے نماز والا وہ بندہ تھا، جوانی کو پہنچتا ہے، بلوغت کی عمر پا لیتا ہے، پانے کے بعد میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین جائیداد بٹ رہی، وراثت تقسیم ہو رہی، اس وراثت کے تقسیم ہونے کے وقت میں ایک بندہ اٹھ کر کے کہتا ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ سامنے والا بندہ سن کر کے اگر یہ کہہ دے مجھے کوئی مطلب نہیں شریعت کیا کہتی ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں قرآن کیا کہتا ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں حدیث کیا کہتی ہے، میں وہ کروں گا جو میرے دماغ میں آ رہی، مجھے قرآن حدیث سے کوئی مطلب نہیں۔ میرے دوستو آپ اس کے کلمات لکھیں اور لکھنے کے بعد دارالافتاء میں پہنچے اور معلوم کرے کیا یہ بندہ مومن ہے یا نہیں، تو میرے دوستو یہ جواب آپ کو ملے گا کہ اس بندے کا ایمان اب اس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ زبان اتنی بری چیز ہو گئی کہ ایک لفظ کہا اور بندہ ایمان سے کفر کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اب اتنی قیمتی چیز اس کو بھی آپ مثال سے لیں، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، مدینے کو واپس آ رہے ہیں، واپسی آتے ہوئے راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے، سواری پر سوار ہے، اس نے قافلے کو روک لیا اور قافلے والوں سے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارے درمیان محمد نامی بندہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام ساتھ میں تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہی محمد نامی شخص ہے۔ یہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کچھ دیر کھڑا رہتا ہے، اس کے پاس جو اونٹ تھا اس اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر جو سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا، جو بیٹھنے کی چیز بنائی ہوئی تھی، اس کے پاس کچھ کتابیں تھیں۔ اس نے کتاب کو کھولا اور کھولنے کے بعد نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، کتاب کو بند کیا، دوسری کتاب کھولی اور نبی کے چہرے کو دیکھا، کتاب کو بند کیا، تیسری کتاب کھولی اور کھولنے کے بعد نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اتنا ہوتا ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے یا نبی اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا او اللہ کے بندے، زندگی میں تیری میری ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی، میں نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، تیرے سامنے میں نے اسلام کی کوئی دعوت نہیں دی، ایسی کیا وجہ ہے کہ تو ایمان قبول کر رہا ہے؟ وہ مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ میں عام آدمی نہیں ہوں۔ کہا پھر کون ہو؟ کہا تورات انجیل زبور کا حافظ اور عالم ہوں۔ یعنی اس نے کہا میں تورات انجیل زبور کا عالم ہوں، ان کو پڑھتا ہوں۔ تو کہا تو پھر؟ کہا میں نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو نشانیاں آپ کی دیکھی تھی، آج آپ سے مل کر وہ تمام ظاہر ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ آخری نبی ہو نہ ہو آپ ہیں۔ کہا کہ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ جو بات میں نے کہی تھی زبان اتنا قیمتی عضو ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ جہاں برا تھا کفر کی مثال دی، اب اچھا ہے تو ایمان کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا لفظ کہتا ہے۔ کہنے کے بعد نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا نبی اللہ اگر اجازت ہو
تو میں آپ کے ساتھ مدینہ چلوں، آپ کے ساتھ چل کر میں شریعت کو سمجھوں، شریعت کو سیکھوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اجازت ہے، چلیے گا آپ۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ دیکھیں کتنی مختصر صحبت ملی اس بندے کو کہ آگے چلنے کے بعد اونٹنی کا پاؤں کسی پتھر میں پھنسا، اور پھنسنے کے بعد وہ اس انداز سے بندہ گرا کہ گرنے کے بعد اس کا سر پتھر پر لگا۔ جب سر پتھر پر لگتا ہے، سر سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، اپنی سواری کو روکا، روکنے کے بعد اس بندے کے قریب گئے، اور جانے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح اپنی گود بنائی، اور بنانے کے بعد اس کا سر یہاں پر رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کتنا مبارک وہ بندہ ہوگا کہ جس کو جاتے جاتے آخری وقت میں وہ گود ملی کہ جس گود کے اندر قرآن کریم اترا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گود ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، اور رو کر کے کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ آپ گواہ رہنا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس بندے کو جنت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں، اس بندے نے نہ حج کیا، نہ نبی کے ساتھ کسی جہاد میں شرکت کی، نہ ہی اس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، اور نہ ہی اس بندے نے ایک وقت کی نماز پڑھی ہو، صرف کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد چند قدم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلتا ہے، اور چلنے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوست، تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے جہنم کی فہرست میں اس کا نام تھا، اور چند منٹ کے بعد یہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، کس عضو کی وجہ سے جاتا ہے؟ وہ عضو میرے دوستو زبان ہے، کہ اس نے زبان سے کیا ادا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حکیم لقمان نے کہا کہ اس جانور کے اندر سب سے قیمتی چیز بھی میں نے زبان کو پایا، اور سب سے بری چیز بھی میں نے زبان کو پایا۔ میرے دوستو، یہی وہ زبان ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے، اور خطبہ دیتے ہوئے عورتوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، مردوں کے لیے الگ خطبہ دیا، عورتوں کے لیے یہ خطبہ پیش کیا۔ کہا کہ عورتوں سے کہا کہ میں اللہ سے تم ڈرتے رہنا، میں نے جنت جہنم کی سیر کی ہے، میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، بکثرت میں نے وہاں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا نبی اللہ، عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ عورتوں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک ناشکری ہوتی ہے، کہ عورت بہت جلدی ناشکری پر آ جاتی ہے۔ ایک عورت ہے، اس کی شادی 18 19 20 سال کی عمر میں ہوتی ہے، وہ شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی، بڑھاپے کا وقت آتا ہے، اگر کبھی انبن ہو جائے دونوں میں، تو شوہر کسی حد تک معاملے کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، عورت فوراً زبان کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی پریشانی دیکھ رہی ہوں۔ اب یہ پلٹ کر اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں کالونی کے اندر فلاں محل جو میں نے بنایا، یہ بتا اے اللہ کی بندی وہ کس کے لیے بنایا؟ تو یہ عورت کہتی ہے وہ میرے لیے نہیں، اگر کیا ہے تو اپنی اولاد کے لیے کیا ہے۔ یہ کہتا ہے میں صبح سے نکلتا ہوں، شام تلک میں مزدوری کرتا ہوں، خون پسینہ ایک کرتا ہوں، اے اللہ کی بندی یہ تو بتا یہ تمام میں نے کس کی وجہ سے کیا؟ تو وہ عورت پلٹ کر کے کہتی ہے اپنے بچوں کے لیے کیا، میرے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ ناشکری پر ایک دم اتر آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے بکثرت جہنم کے اندر عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے وہ ناشکری ہے۔ اب ناشکری آدمی کس چیز سے کر رہا؟ وہ زبان ہے۔ تو زبان کو آدمی کنٹرول میں رکھے، جب بولے پہلے تولے، پہلے سوچے پھر بولے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا۔ بہت مختصر انداز میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کعبے کے سامنے کھڑے، اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں او کعبے، تجھے ایک مرتبہ اگر توڑ دیا جائے دوبارہ سے تجھے تعمیر کیا جا سکتا ہے، لیکن تم مومن بندے کے دل سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کہا اس کو اگر ایک مرتبہ توڑ دیا جائے دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ آج کل ہم
جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس انداز کی گفتگو کر لیتے ہیں کہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے، دلوں کے پارے پارے کر دیتے ہیں، دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ دلوں کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے یہ زبان ہے، کہ آدمی بہت سی نیکیاں کرتا ہے، آپ مسجد میں آئے، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، بہت سی کوششیں کی، آپ یہاں بیٹھے گفتگو کو سن رہے ہیں، اب نماز ادا کریں گے، خطبے کو سنیں گے، پھر فرض پڑھیں گے، پھر بقیہ نماز ادا کریں گے، اتنی محنت، اور باہر نکل کر آپ 2 کلمے غلط بول دیں، ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، زبان کے اعضاء، جہاں یہ ہاتھ ہمیں یہ صحیح سے چلانے ہیں، جہاں یہ آنکھیں ہمیں شریعت کے مطابق چلانی ہیں، مختصر انداز میں کہہ رہا ہوں، جہاں تمام عضو کو، تمام اعضاء کو ہم شریعت کے مطابق چلانا چاہیں، وہیں ہم زبان کے بارے میں سوچیں کہ ہم زبان کو شریعت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر زبان شریعت کے مطابق چل رہی ہے تو میرے دوستو ہماری کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح بول اور صحیح تول ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔